پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بری نیت کے ساتھ ظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو باغ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے بہت کم فہم ہیں، آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اکثر آپ سے ناراض ہو کر آپ کے فیصلوں پر سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما اور آپ کے فیصلوں کے پیچھے جو بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں، انہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بننے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر کڑنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، پاک، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے۔ جواب دینا سیکھو شہزادی، دنیا کے باسی تم پر حرف نہ اٹھائیں، تمہاری کمزوریوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو کہتا ہے کہ خوبصورت ہو، اس کا یقین کرو، لوگوں کو خود پہ حاوی مت ہونے دو، منفی رویوں کو جوتے کی نوک پر رکھو، مضبوط بنو کیونکہ تم اپنی سرزمین کی شہزادی ہو۔ کبھی کبھی چپ رہنا ٹھیک ہوتا ہے نا، یہ سوچ کر کہ آپ کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے جن سے آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ناممکن سا ہو جاتا ہے احساس کو لفظوں میں ڈالنا۔ کچھ چیزیں بے وقت یادوں کی ہم پر عذاب نازل کر دیتی ہیں۔ کچھ لفظ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے۔ ہر انسان سے الجھن ہونا بیزار ہونے کا فن ہے۔ میں لوگوں سے ڈرتی ہوں، اب اپنے ہی گھٹنوں سے سر ٹکا کر رو لینا ہی سکون ہوتا ہے۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئے تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان کی ایک سبق دے گا۔ جو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں، یاد رکھو بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اسے عشق کیا جاتا ہے اور عشق سے ہر قسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر خراب ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے۔ نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ میں نے اپنے اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔
مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں۔ ان کا کھونے پانے، نفع نقصان یا ہجر و وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں، احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔